نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 151 ہے، جو انشاءاللہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 181 سے سٹارٹ ہوگا۔ تو بغیر آپ کا مزید ٹائم یہ لیسن کو سٹارٹ کروں گی، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات کرتی چلوں کہ آج کے لیسن کی جو پہلی آیت ہے خاص کر کے وہ بہت سخت ہے، اور ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہوئے میرا دل و جسم دونوں میں کپکپی طاری ہو گئی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات کہنے والوں میں منافقین بھی شامل تھے اور یہودی بھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو انفاق مال کی ترغیب دیتے اور فرماتے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہودی اور ان کے زیر اثر منافقین ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ ہاں اللہ فقیر ہو گیا اور ہم سے قرض مانگ رہا ہے، جبکہ ہم غنی ہیں اور ہمارے پاس دولت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا سخت ہیں اور ادا کرتے ہوئے میری زبان کپ کپانے لگی ہے۔ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ انہوں نے کہا۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضگی جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً تو گرفت نہیں کرتا، لیکن ایک وقت آئے گا جس دن انہیں اپنے اس قول کی پوری سزا ملے گی۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے ناحق انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، ہم نے یہ بھی لکھ رکھا ہے۔ یہ یہودیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ جو اپنے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ان کا یہ جرم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام اعمال میں درج کیا ہوا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس دن ہم کہیں گے کہ اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ تمہارے اپنے ہی کیے ہوئے اعمال ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ جو عمل تم نے کیا ہے تمہیں اسی کی سزا بھگتنی ہوگی، اس میں ہرگز اضافہ نہیں ہوا ہوگا۔ البتہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ الذین قالوا للہ عہد الینا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا۔ الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ اب یہاں پر پھر دوبارہ روح سخن یہودیوں کی طرف ہو گیا ہے کہ روح انسانی جب عہد تفلیت میں تھی تو خرق عادات و واقعات بہت زیادہ ہوئے کرتے تھے، یعنی کہ معجزات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوئے کرتے تھے، حسی معجزات۔ ان میں سے ایک معمول یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے حضور کوئی جانور ذبح کر کے پیش کرتا تو آسمان سے ایک آگ اترتی جو اسے بھسم کر دیتی۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول کر لی گئی ہے، جیسے حابیل اور قابیل کے قصے میں ہوا تھا، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے سورہ المائدہ میں۔ تو گویا آسمان سے اترنے والی آگ کی وجہ سے یہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی نہیں قبول ہوئی۔ قربانی کی قبولیت کے متعلق یہ حسی علامت بنی اسرائیل کے ابتدائی دور میں بھی موجود تھی، اس لیے مدینہ کے یہود نے کٹ حجتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ یہ معجزہ نہ دکھائیں۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہیں
تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ معجزہ ہمیں دکھائیں کہ یہ قربانی دے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور آ کر ان کی قربانی کو بھسم کر دے، تو ہم یہ مان لیں گے یہ کہ یہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے تمہارے پاس جو اسی طرح کے واضح معجزات کے ساتھ آئے تھے، یعنی کہ جو تمہارا مطالبہ ہے کہ آسمان سے آگ آئے اور آگ کا رسول اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو اگر قبول کرے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ تو اس سے پہلے بہت سے ایسے رسول آ چکے ہیں جو یہ معجزہ دکھا چکے ہیں، جن کی قربانی اسی طرح قبول ہو چکی ہے، تمہارا یہ مطالبہ پورا انہوں نے کر لیا تھا۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، یعنی کہ ان کے پاس وہ نشانی بھی تھی کہ وہ قربانی دے اور آسمان سے ایک آگ کا شعلہ آئے اور آ کر اس قربانی کو بھسم کر دے۔ انہوں نے اس قربانی کا معجزہ دکھایا ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو تو؟ اگر تمہارا یہ قول سچا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ معجزہ نہیں دکھائیں گے جس کا بھی پیچھے ذکر ہوا، تب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے، تو جن رسولوں نے تمہیں وہ معجزہ دکھایا تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ اور ایمان لانا تو چلو ایک الگ بات ہے، تم نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کو نہ ماننے کی یا انہیں معاذ اللہ قتل کرنے کی تمہارے پاس کیا حجت باقی تھی پھر، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے کرتے ہو تو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ سے پہلے ایسا ہی کرتے آئے ہیں، یہ ان کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، یہ ان کے خون میں ہے جھٹلانا۔ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔ جھٹلانا ان کی عادت ہے، ہٹ درمی دکھانا، ڈھیٹ پن ہونا، ضدی ہونا، بات کو نہ ماننا، نافرمانیاں کرنا، حد سے بڑھ جانا، یہ ان کی عادت ہے۔ آپ تعجب نہ کریں کہ یہ صرف آپ کو نہیں مان رہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ تو اس رستے کا ایک عام سے تجربہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑ رہا ہے۔ ہر رسول کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو آئے تھے واضح نشانیوں اور صحیفوں اور روشن کتابیں لے کر، انہوں نے انہیں بھی جھٹلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ قرآن تھا، تو چلیں ان کی یہ حجت تھی ایک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل سے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس سے پہلے جو نبی بنی اسرائیل سے آتے رہے ہیں تم ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ تم انہیں کیوں جھٹلاتے رہے ہو؟ انہیں کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تو ایک بات اور لیسن کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کرتی چلوں، تو ہم نے ابھی پڑھا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی یہی ہے کہ پہلے آپ جہنم میں جائیں ہی نہ۔ جہنم میں جانے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں گے، انہیں جہنم سے نکال لیں گے اور پھر جنت میں بھیج دیں گے، تو وہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جنت میں بھیجے۔ تو آج کے لیسن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ میری طبیعت ذرا سی خراب ہے آج کل، تو اس لیے روٹین سے ویڈیوز نہیں آ رہی، میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں آپ سب سے۔ انشاءاللہ جیسے میری طبیعت سنبھلتی ہے تو ہم دوبارہ انشاءاللہ اپنے پرانی روٹین پر واپس آ جائیں گے، اور ہر ایک دن کے بعد ویڈیوز اپلوڈ کیا کروں گی میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن بھی بہت اچھے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جو بات تفسیر کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کمنٹ باکس میں کوشچن کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی آپ کو رپلائی کرنے کی۔ باقی اللہ تعالیٰ پڑھنے، پڑھانے اور سننے سنانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔